بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مثنوی مولانا روم حکایات کے سلسلے کی ایک حکایت لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو چلیے بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس حکایت کا نام ہے چنگ بجانا۔ اس حکایت میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مطرب چنگ بجانے والا بڑا باکمال گزرا ہے۔ بلبل اس کی آواز سے مست ہو جاتے تھے۔ اس کی دلکش آواز کی ایک بینڈ میں سے 100 آوازیں نکلتی تھی۔ جہاں وہ گاتا تھا وہاں لوگ میں رہ جاتے تھے اور اس کی دردناک آواز سے قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ اسی طرح زمانہ گزرتا گیا اور وہ بوڑھا ہو گیا، حتیٰ کہ تان میں جان نہ رہی اور اس کے نغموں میں مچھروں کی سی بھنبھناہٹ پیدا ہوگی۔ گھڑے کے پیندے کی طرح اس کی پیٹھ خم اور گھوڑے کی دمچی کی طرح ہمیں آنکھوں پر لٹک پڑی۔ وہ رسیلی آواز بالکل بے سری بھردی اور دل خراش ہو گئی۔ وہ درد انگیز آلات جس پر زہرا کو بھی رشک آتا تھا، بڈھے گدھے کی آواز کی مانند ہو گئی کہ اب اس کا کوئی قدردان نہ رہا، اور رفتہ رفتہ وہ بالکل مفلس اور روٹی کپڑے تک کو محتاج ہو گیا۔ اسی پریشانی میں اس نے ایک روز بارگاہ الہی میں مناجات کی کہ اے بار الہ، تو نے اپنے ذلیل بندے پر بڑے بڑے کرم کیے، عمر دراز بھی عطا کی اور اپنے عادات و اطوار درست کرنے کی مہلت بھی دی۔ میں نے 70 سال تک گناہ کیے، پھر بھی تو نے کسی دن مجھ سے اپنی بخشش واپس نہ لی، لیکن آج میرے پاس کمائی میں سے کچھ نہیں ہے۔ آج میں تیرا مہمان ہوں، چونکہ میں تیرا ہوں اس لیے چنگ بھی اب میں تیرے لیے ہی بجاتا ہوں۔ چنگ لیا اور خدا کی تلاش میں روتا ہوا مدینے کے قبرستان میں پہنچا اور کہا کہ آج میں صلے کا طالب صرف خدا سے ہوں، جو اپنے احسان و کرم سے کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا ہے۔ چنگ جی کھول کر بجایا اور روتے روتے سر جھکا کر ایک قبر پر پڑ گیا۔ اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ دنیا کے رنج اور بدن کی آفتوں سے آزاد ایک نامحدود جہان اور صحرائے جان میں پھرنے لگا۔ اسی وقت خداوند تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یکا یک ایک ایسی نیند غالب کی کہ وہ بھی حیرت میں محو ہو گئے کہ میرا معمول تو ایسا نہیں ہے، یہ غیبی واقعہ ہے اور ضرور اس میں کوئی بھید ہے۔ تکیے پر سر رکھ کر سو گئے۔ خواب میں حق کی طرف سے ندا آئی، جس کو ان کی جان نے سنا کہ اے عمر، ہمارے ایک بندے کی حاجت روائی کر کے اس کا صلہ ادا کر۔ ہمارا ایک خاص اور معزز بندہ ہے، ذرا تو قبرستان تک تکلیف کر اور بیت المال سے پورے 700 دینار لے اور اس کے پاس جا کر کہے کہ اے ہمارے دست گرفتہ، اس وقت تو یہ لے لے اور اس کو خرچ کر، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر یہیں آ جا۔ آواز کی ہیبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً تعمیل پر کمر باندھی اور قبرستان کا رخ کیا۔ بغل میں ہمیانی دوائیں ڈھونڈنے لگے۔ قبرستان میں کئی چکر لگائے، وہاں اس بوڑھے کی سوا اور کوئی دکھائی نہ دیا۔ ہر دفعہ اسی بوڑھے پر خیال جاتا تھا، مگر پھر اپنے جی میں کہتے کہ یہ نہ ہوگا، یہاں تک کہ تھک گئے اور سوائے اس بوڑھے کے اور کوئی وہاں نظر نہ آیا۔ جی میں سوچا کہ خدا نے یہ تو فرمایا کہ ہمارا خاص بندہ اور پاک لائق اور خوش نصیب ہے، بھلا چنگی بوڑھا خاص خدا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ دوبارہ پھر قبرستان کے گرد چکر لگایا، جیسے شکاری شیر جنگل کے اطراف گھوما کرتا ہے۔ جب یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ بوڑھا ہی ہے، تو دل میں کہا بے شک تاریکی میں بھی بہت سے روشن دل ہوتے ہیں۔ قریب آئے اور بعد اب وہاں بیٹھ گئے۔ جو ہی ایک چھینک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئی، وہ بوڑھا اٹھ بیٹھا۔ حضرت کو دیکھ کر حیران رہ گیا، چاہا کہ چلا جائے مگر خوف سے پاؤں کانپنے لگے۔ اپنے جی میں کہنے لگا، اے خدا، تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ محتسب بوڑھے چنگی کے سر پر آن پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، مت ڈر اور مجھ سے نہ بھاگ کہ میں خدا کی طرف سے تیرے لیے خوشخبریاں لایا ہوں۔ خدا بند عالم نے تیری وہ تعریف فرمائی کہ عمر کو تیرا گرویدہ بنا دیا۔ خدا نے تجھے سلام کہا ہے اور پوچھا کہ اب تیرا کیا حال ہے۔ لے یہ چند سکے تیرا صلہ ہیں، انہیں خرچ کر اور پھر یہیں آ جانا۔ جب یہ سنا تو بوڑھے کی عجب حالت ہوئی، اپنے ہاتھ کاٹنے اور پیچ و تاب کھانے لگا۔ بے اختیار چلا کر کہا کہ اے بے مثل و بے نظیر خدا، یہ بے وسیلہ بوڑھا مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ جب وہ روتے روتے بے حال ہو گیا تو چنگ کو زمین پر اس زور سے دے مارا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کہا کہ اے چنگ، تو ہی خدا کے اور میرے درمیان حجاب رہا ہے اور تو نے ہی مجھے سیدھے راستے سے پھیرا ہے۔ اے خطا بخشو خطا پوش خدا، میرے گناہ معاف کر اور میری گزشتہ زندگی پر رحم فرما۔ اسی طرح روتا چلاتا اپنے گناہ دہرا رہا تھا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری مدہوشی بھی تیری ہوشیاری کی علامت ہے۔ پھر آپ نے اس پر توجہ دی کہ گزشتہ کے رنج اور توبہ کے مقام سے نکل کر معرفت میں محو ہو گیا، گویا ایک جان گئی اور دوسری زندگی کا آغاز ہوا۔
دوسری حکایت کا نام ہے ناوی اور کشتی بان۔ اس حکایت میں مولانا روم فرماتے ہیں ایک ناوی کشتی میں بیٹھا اور خود پرستی سے کشتی بان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم نے کچھ نحو بھی پڑھی ہے؟ کشتی بان نے کہا نہیں۔ ناوی نے کہا افسوس تو نے اپنی آدھی عمر ضائع کی۔ کشتی بان مارے غصے کے پیچ و تاب کھانے لگا، نے کشتی کو ایک بھنور میں لا ڈالا۔ کشتی بان نے ناوی سے بآواز بلند کہا کہ حضرت آپ کو تیرنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ ناوی نے کہا نہیں مجھے تیرنا نہیں آتا۔ کشتی بان نے کہا کہ اے ناوی تیری ساری عمر ضائع گئی کیونکہ کشتی اب گرداب میں ڈوبنے والی ہے۔ تو اس کہانی کی غرض یہ ہے کہ آدمی کو کسی ایک علم یا فن میں کمال حاصل ہو جانے پر شیخی نہیں کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔